الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صلاۃ باجماعت ادا کرنے کے لیے مردوں کو مسجد میں جانا مشروع ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ صلاۃ پر جو اجر و ثواب ہے وہ تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ نے اس چل کے جانے پر بھی مختلف قسم کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں 662 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 669 نمبر پر ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا من الجنة كلما غدا او راح۔ جو آدمی صبح میں یا شام میں مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالی جنت میں اس کی میزبانی کا انتظام فرماتا ہے جب جب بھی وہ صبح اور شام جاتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ جنت میں اس کے لیے میزبانی کا انتظام ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 662 نمبر پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم الیہا ممشا فابعدهم، کہ صلاۃ کے اندر اس آدمی کو سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے جو دور سے چل کے آتا ہے۔ جو اس سے زیادہ دور سے چل کے آئے اس کے لیے اس سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو چل کے آنے سے جو قدم آدمی اٹھاتا ہے اس راہ میں، ایک قدم اٹھاتا ہے ایک قدم رکھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے ایک قدم رکھتا ہے، ان خطوات پر، ان قدموں پر اللہ تعالی کی طرف سے اجر و ثواب ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 647 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 649 نمبر پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی جماعت تضاعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا، ذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه ولا يزال احدكم في صلاة منتظر الصلاة، کہ ایک آدمی جب اپنے گھر میں صلاۃ پڑھتا ہے یا بازار میں اپنی دکان پہ صلاۃ پڑھ لیتا ہے تو اس کو وہ اجر و ثواب نہیں ملتا جو چل کر مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرتا ہے۔ اگر وہ مسجد میں پہنچ کر کے باجماعت صلاۃ ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب 25 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کی تعلیل بیان کرتے ہوئے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص وضو کرتا ہے، خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کے لیے نکلتا ہے اور صرف صلاۃ ادا کرنے کی نیت سے مسجد کی طرف نکلتا ہے، تو جب وہ قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم چلتا ہے، تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور جب وہ صلاۃ ادا کر لیتا ہے تو صلاۃ ادا کرنے کے بعد اپنے صلاح کی جگہ میں، اپنے مصلی پر جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر صلاۃ کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس پر صلاۃ نازل فرما، یا اللہ اس پر رحمتیں نازل فرما، یا اللہ اس کا چرچا بلند کر دے، تو برابر اس کے لیے اس پر فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علیہ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہم صلی علی النبی، اس طرح سے فرشتے اس شخص پر درود بھیجتے ہیں جو شخص صلاۃ پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اور آدمی جب تک صلاح کے انتظار میں ہوتا ہے وہ صلاۃ ادا کرتے ہوئے مانا جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فضائل کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔